السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وروى الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المبارك: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام تر کبریائی، بڑائی، اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی، جو تنہا کائنات کا نظام چلانے والا ہے اور اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اور اس کے تمام نام اور صفات بہت خوبصورت ہیں. بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکا پر، جنہیں تمام جہانوں کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا. میرے قابل احترام سامعین، ہماری سوچ جو کہ مثبت بھی ہوتی ہے اور منفی بھی ہوتی ہے. دین اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہماری سوچ کو مثبت ہونا چاہیے یا منفی ہونا چاہیے، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں. لیکن پہلے میں یہ ضرور کہہ دوں، اسباب سے قطع نظر ہم جب بھی کوئی منفی بات سنتے ہیں اس پر فوری طور پر یقین کر لیتے ہیں، اس پر کوئی دلیل بھی نہیں مانگتے، اس کی ویریفیکیشن کی نوبت بھی نہیں آتی، اور اس کو لائکس اور شیئر کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی کسی کے بارے میں سچی بات بتائے، کوئی مثبت بات بتائے، تو ہم کہتے ہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی، ثابت کرو اس بات کو. حالانکہ اصل یہ ہے کہ جب آپ کو کسی کے بارے میں اچھی بات بتائی جائے تو اس پر دلیل نہیں مانگیں. جب کوئی منفی بات یا کسی کی برائی، کسی کی خامی، کسی کی عیب یا کوئی ایسی بات کی جائے تو اس پر اس کو دلیل مانگنی چاہیے کہ بھائی آپ اس پر یہ بات کر رہے ہیں، آپ دلیل دیجئے، اپنے اس غلط دعوے کو ثابت کیجئے. ہمارے میڈیا نے، سوشل میڈیا نے ہماری سوچیں ایسی بنا دی ہیں. کیا سیاست، کیا معاشرت، کیا تجارت اور کیا ہمارا گھر، ہر جگہ ہم منفی بات کو، غلط بات کو بہت تیزی سے قبول کرتے ہیں، اور جو بات سچی ہوتی ہے اس پر ہم تحقیق کرتے ہیں. بہرحال دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ کی سوچ مثبت ہونی چاہیے، منفی نہیں ہونی چاہیے. مثبت سوچ کی بے شمار مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ مثبت سوچ کا تعلق توحید سے ہے
مثبت سوچ کا تعلق اتباع رسالت سے ہے، مثبت سوچ ہمیں جوڑتی ہے، مثبت سوچ ہمیں ایک ہدف کے ساتھ ایک جھنڈے کے تحت اکٹھا کرتی ہے، مثبت سوچ ہمیں بہت سارے ایسے قوانین عطا کرتی ہے جو زندگی گزارنے کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ منفی سوچ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تہمت، الزام تراشی، طعن زنی، تشنیع، کون کون سی باتیں نہ کی جائیں، یہ سب منفی باتیں ہیں۔ شکوک اور شبہات کا اظہار، یہ بھی منفی باتیں ہیں۔ دین کے بارے میں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں شکوک اور شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن دین کے حوالے سے کوئی ملحد روشن خیال شخص آ کر اپنے شکوک اور شبہات کا اظہار کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں تحقیق کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ اپنے الزامات میں کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ تو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں عمومی طور پر میں اپنی گفتگو میں حل سب سے آخر میں بتاتا ہوں، لیکن آج میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں گا۔ قرآن مجید کی سب سے آخری صورت وہ ہماری سوچوں کی ویکسینیشن ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، بار بار اللہ کی الوہیت، وحدانیت، ربوبیت کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ کس بنیاد پر؟ صرف اور صرف ایک بات پر، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سوچوں کی ویکسینیشن صرف اور صرف اللہ کے کلام میں ہے۔ معوذتین جو ہیں یہ سوچوں کی ویکسینیشن ہے۔ لہٰذا میرے قابل احترام سامعین، اچھا سوچا کریں تاکہ اچھا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی، تفاءلوا بی خیرا تجدوہ، بھائی میرے بارے میں اچھا سوچو تو اچھا ملے گا تمہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے جو کوئی یہ کہتا ہے نا قد ہلک الناس، تو وہ سب سے پہلے خود ہلاک ہونے والا ہوتا ہے، کہ منفیت اتنی زیادہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے ممبر پر یا ممبر سے باہر بھی، ہم لوگوں کے منفی رویوں کو بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھوں، آپ سب سوشل میڈیا پر موجود ہیں، یہ بتائیے کہ پاکستان کے لوگوں کی خوبصورت تصاویر آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ منفی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے معاشرے میں جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں ان کی تصاویر آپ کے پاس آتی ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ فنڈز دینے والے، صدقات دینے والے پاکستان سے ہیں۔ انفرادی بات کر رہا ہوں میں، اجتماعی حکومتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں اداروں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ جگہ دیکھیے ذرا جا کر پنجاب میں جو سیلاب ہے، لوگوں نے کیا کچھ نہیں دیا، اور انفرادی طور پر لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے۔ کیا یہ ہمارے پاکستان کی، وطن عزیز کی یا مسلمانوں کی خوبصورت تصویر نہیں ہے؟ ایک نہیں بیسیوں واقعات میرے سامنے پچھلے مہینے ایک سے آ رہے ہیں سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے حوالے سے۔ وہ واقعات یقین کریں کہ قرون اولیٰ کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات جو ہے نا، وہ ان کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ کیا یہ مثبت سوچ نہیں ہے ہماری؟ ہمیشہ منفی سوچنا، منفی باتیں کرنا، یہ دین ہم سے نہیں چاہتا۔ دین ہم سے کہتا ہے کہ بھائی آپ مثبت سوچا کریں۔ یہ جو منفی سوچنے والا کام پتہ ہے کن کا ہوتا ہے؟ یہ روشن خیال متجددین اور مستشرقین اور ملحدین اور ان لوگوں کا ہے، منافقین کا ہے۔ اہل ایمان اور مسلمان عقیدے میں پکا راسخ، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر چیز کا مثبت پہلو پہلے سامنے رکھتا ہے، منفی پہلو بات کی بات کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے ان خوبصورت لوگوں کے بارے میں جو اچھا سوچتے ہیں، مثبت سوچتے ہیں؟ کیا کہا؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، یہ آیت نمبر 7 ہے سورہ آل عمران کی۔ وَالرَّاسِخُونَ، اور پختہ لوگ، راسخ لوگ، علم والے، جن کا عقیدہ ہے
اللہ پر ایمان ہے، علم نافع اور عمل صالح والے لوگ وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، ہم نے مان لیا. یہ ہے مثبت سوچ. دلیل کیا دیتے ہیں؟ کل من عند ربنا، جو کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہمیں ملا ہم نے اس کو من وعن ایز اٹ از مان لیا. انہی باتوں کے بارے میں وہ لوگ جو روشن خیال متجددین، ملحدین، منافقین، یا ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں، میں ان کے بارے میں بھی ابھی آپ بتاؤں گا ابھی آپ لوگوں کو، ان کا بھی تعارف کروایا گیا. کہا قرآن مجید هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابہات، وہ ذات جس نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا، اس قرآن میں محکم آیات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں. اب کہا کہ بھئی محکم تو چلیں بات کلیئر ہو گئی، جو متشابہات ہیں جیسے مثال کے طور پر الف لام میم، آسمان تک سیڑھی لگا لینا، زمین کو سکیڑ دینا، یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نہیں واضح طور پر کچھ کہا جا سکتا. اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ. دلیل کیا ان کی؟ ہمیں ہمارے رب کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر وہ چیز جو ملے گی ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کو مان لیں گے، اس کے بارے میں شکوک اور شبہات یا منفی تبصرے نہیں کریں گے. ہمارے ایمان کا اولین تقاضا یہ ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ دیکھیے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، کیڑے ہیں جن کے دلوں میں، بیماری ہے شک کی، شبہات کی، کفر کی، شرک کی، الحاد کی، روشن خیال بننے کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، ہمیشہ ہر اس چیز کو فالو کریں گے جو کسی بات کا منفی پہلو یا مثبت پہلو نہ ہو، اسی کو وہ فالو کر کے اس کو اجاگر کرتے ہیں. مجھ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مرزا جہلمی کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں نے آج تک اس شخص کو اس قابل نہیں سمجھا کہ میں اس پر کوئی تبصرہ کروں، لیکن آج میں بتاؤں آپ کو، اگر آپ لوگ استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی اور بڑی پہچان اپنے ذہن میں رکھیے، ہر وہ شخص جس کی گفتگو میں صرف منفیت ہے، تنقید ہے، اس کو سننا چھوڑ دیجئے. یہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس کی صورت ہمارے سامنے موجود ہے. جو راسخ علماء ہیں، اگر میں صرف کراچی کی بات کروں تو ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ہیں، شیخ خلیل الرحمن لکھوی صاحب ہیں، شیخ محمد سلفی صاحب ہیں، افضل اثری صاحب ہیں، قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب ہیں، ہماری جامعہ کے مشائخ ہیں، شیخ ابو عمر صاحب ہیں، مفتی محمد شریف صاحب ہیں، خالد حسین صاحب ہیں. آپ ان سب کو سن لیجئے. کیا آپ لوگوں کو ان مشائخ کی باتوں میں منفیت نظر آتی ہے؟ کیڑے نکالتے ہوئے کیفیت نظر آتی ہے؟ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ؟ یہ کتاب و سنت کی باتیں کرتے ہیں، کتاب و سنت کے خوبصورت حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ اس پر عمل کرو. اور ان لوگوں کا کیا کام ہے؟ یہ محمد شیخ ہو گیا، مرزا جہلمی ہو گیا، ایکس وائی زیڈ، جتنے بھی، ان کو کیا ہے؟ جیسے مکھی ہمیشہ گند پر بیٹھتی ہے، یہ بھی ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دین کے اندر جاتے ہیں، آیات اور احادیث میں سے کوئی منفی چیز نکالیں گے اور اس کو تنقید کریں گے اور ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں گے. بھائی میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں، دین سیکھنا چاہتے ہیں، یوٹیوب پر سننا چاہتے ہیں تو آپ ہر اس شخص کو چھوڑ دیجئے سننا، ہر اس شخص کو پڑھنا چھوڑ دیجئے جس کا کام ہی تنقید کرنا ہے. ان کو سنیں جو آپ کو نیکی کی طرف، خیر کی طرف راغب کر رہے ہیں، قرآن کی آیات بتاتے ہیں، احادیث بتاتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرنے کے حوالے سے، نہ کہ آیات اور احادیث کے وہ آیات یا احادیث جو کہ مفہوم کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے یعنی واضح نہیں ہے، ان کے بارے میں منفی تصورات اور منفی معانی لا کر بیان کرنا، سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. میں نے جتنے لوگوں سے پوچھا، جتنے لوگوں سے سنا ایسے، یقین کریں وہ صرف اور صرف منفی باتیں آ کر کرتے ہیں، مثبت باتیں نہیں کرتے. کبھی آپ نے سنا ان لوگوں کو؟ یہ جو جتنے نام میں نے چند لے لیے، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کے نام ممبر پر لیے جائیں. کیا یہ کبھی ان کے منہ سے کوئی مثبت بات سنی ہے آپ لوگوں نے؟
اہل عقیدہ کو چیلنجز ہیں، دعوتیں ہیں، اس پر کیڑے نکال رہے ہیں، اس کی شخصیت کی ایسی تیسی پھیری، اس کے بارے میں منفی بات کی، اس پر الزام لگایا، اس پر تہمت لگا دی، بس یہ ہے پورے کا پورا خلاصہ ان لوگوں کی شخصیات کے بارے میں۔ آپ آئیے ہمارے مشائخ کے بارے میں، ہمارے علماء کے بارے میں، حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ، آپ بتائیے ذرا، شیخ حافظ محمد شریف صاحب کو سنیں، ڈاکٹر فضل الہی صاحب کو سنیں، آپ کس کس میں مشائخ میں سے کس کس کا نام نہ لوں آپ کے سامنے؟ اگر میں اپنے جامعہ کی ہی باتیں کر لوں تو یہاں بھی یہی باتیں سامنے ہیں۔ تو میرے قابل احترام سامعین، اگر منفی سننا چھوڑیں گے نہیں تو منفی سوچنا نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ اچھے لوگوں کو سنیں، ان لوگوں کو سنیں جو مثبت باتیں کرتے ہیں، خیر کی باتیں کرتے ہیں، شر کو خیر پر حاوی کر کے بیان نہیں کرتے، یہ کام نہیں کریں، یہ دین کا پیغام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ دیکھیے، کتنی احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ کا مقابلہ کفار سے اور مشرکین سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، سب سے ہو رہا ہے، اس دور کے جو عیسائی اور یہودی اور مشرکین اور مجوسی جو تھے، ان کے جو عقائد تھے، یقین کریں ایسے ہوش ربا اور خوفناک فحاشی پر اور بے حیائی پر مبنی عقائد اور معاشرت ہیں کہ میری شرم اجازت نہیں دیتی کہ میں یہاں پر ذکر کروں ان کا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی کہ وہ کس کس چیز کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ذرا آئیے قرآن کی طرف، احادیث کی طرف، کیا قرآن میں اور احادیث میں آپ کو ان لوگوں کی ایسی منفی باتیں نظر آئیں گی؟ نہیں، ان کا اجمالی ذکر کیا گیا مختصر، اور ان کے بارے میں منفی بات نہیں کی گئی بلکہ ان پر رد کر کے صحیح بات کو سامنے لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہیں، جو میرے جامعہ کے طالب علم یہاں بیٹھے ہیں وہ تو اس چیز کو فوری طور پر سمجھ جائیں گے، عام لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جتنے نام خوبصورت کیفیت کے یعنی مثبت کیفیت کے ہیں، ان کو مفصل بیان کیا گیا ہے، اور جہاں کوئی ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی، جس طرح اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اس پر تفصیل نہیں ملتی ہمیں، اس میں اجمال ملتا ہے ہمیں۔ اجمالی نفی کریں، خوبیوں کا بیان مفصل انداز میں کریں، خیر کو کھول کر بیان کریں۔ ہماری سیاست کی طرف دیکھ لیجئے، کیا کچھ ہو رہا ہے ہماری سیاست کی طرف، مجھے بتا دیجئے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت، کوئی ایک سیاسی جماعت ایسی بتا دیجئے جو یہ کام نہ کر رہی ہو۔ ہمارے لیے مثبت سوچ کی بنیاد کیا بننی چاہیے؟ یہ جو بات بتائی گئی، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کل من عند ربنا، جو بات ہمیں قرآن میں ملے گی اور جو حدیث میں ملے گی ہم صرف اس کو مانیں گے، یہ ہے خیر، یہ ہے مثبت سوچ۔ ہم نے تو اس کو سائیڈ میں کر کے، ہمارے بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، شخصیت پرستی ہے، جماعت پرستی ہے، فرقہ پرستی ہے، کیا کچھ نہیں ہے۔ اچھا سوچیں گے اچھا ہوگا، برا سوچیں گے تو واللہ عالم۔ اب اس بارے میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ برا سوچنے سے اجتناب کیجیے۔ ہمارا طالب علم جب جامعہ میں آتا ہے یہاں پر پڑھنے کے لیے، 8 سال 10 سال زندگی کے قیمتی سال، میں ایسے بہت سارے طلباء کو جانتا ہوں، کچھ طلباء کو میں واپس بھی لے کر آیا ہوں، آ گئے 2 سال 3 سال پڑھ کر آئے، شیخ صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا آگے کریں گے کیا کریں گے آگے جا کر؟ بھائی یہ باتیں آپ کو کس نے بتائیں کہ کیا کریں گے آپ؟ تفصیل سے جب پوچھنا شروع کیے تو پتہ چلا جی کہ کوئی دائیں بائیں ایسے بندے ہیں جو ان کے ذہن میں ڈال رہے ہیں، بھائی کہاں آگے ہو 2-3 سال، مولوی بنو گے، مسجد میں جاؤ گے، ممبر پہ کھڑے ہو گے، مدرسے میں پڑھاؤ گے، اس کے مقابلے میں آؤ کامرس پڑھو، IT پڑھو، یہ کرو، چھوڑو، کس چکر میں آ گئے ہو؟ یہ ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسانوں اور جنوں کی صورت میں انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والے لوگ، منفی باتیں ڈالنے والے لوگ۔ یقین کریں کہ ہمارے طالب علم الحمدللہ
جو ہمارے جامعہ کے، باقی سب کی بات بھی ایسی ہی ہے۔ بعض طالب علم واللہ العظیم میں ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھا کر بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے میرے منہ سے قسمیں نہیں سنتے، بعض طالب علم ایسے ہیں کہ ہم ان کے تقوی پر رشک کرتے ہیں، ان کی نمازوں پر رشک کرتے ہیں۔ یہ مثبت سوچ، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے ان لوگوں پر۔ ہر چیز کے مقابلے میں جب کوئی ہمیں خیر کی بات بتائی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں جی؟ کیا، کیوں، کیسے، چونکہ، چنانچہ، اگر، مگر، تو، پھر، یہاں 36 سوالات ہوتے ہیں ہمارے پاس، استفسارات ہوتے ہیں، ابہامات ہوتے ہیں۔ شیخ صاحب اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیسا ہوگا، ایسا ہوگا تو پھر کیسا ہوگا؟ کہیں بھی یہ بات میں پتہ نہیں کتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، کہیں بھی دین کے کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ اس کی سارے فوائد اور ساری علتوں کو سمجھیے، یہ کہیں بھی متقاضا نہیں کیا گیا۔ کہیں کوئی کیا کہا گیا؟ سمعنا واطعنا، ہم سے تو یہ بات کی گئی، یہ کہا گیا سمعنا وفہمنا واطعنا، ہم نے سنا، پھر سمجھا اور پھر عمل کیا، ایسا ہے؟ کیسا ہے؟ سمعنا واطعنا، سن لیا، واطعنا، اور عمل کر لیا۔ ہمارا دین تو ہم سے یہ کہتا ہے، ورنہ جائیے تلاش کرتے رہیے، ایک سال کے مہینے میں 30 روزے کیوں ہوتے ہیں، دن میں 5 نمازیں کیوں ہوتی ہیں، قیامت تک آپ کو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک دیندار آدمی جو حق پر رہتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، مار کھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، اسی حالت میں دنیا میں رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے پاس تو اس کی لاجک کوئی نہیں آ رہی سمجھ میں دنیاوی اعتبار سے۔ ہاں، کتاب و سنت کی باتیں تو الحمدللہ میں کہتا ہوں اس شخص سے تو بڑا خوبصورت بندہ کوئی نہیں ہے جس نے دین پر مار کھاتا رہا، دین پر عمل کرنے کے حوالے سے، اور اسی حالت میں یہاں سے گیا، اس سے بڑی تو کامیابی نہیں ہے کوئی۔ یہ مثبت سوچ ہے۔ منفی سوچ کیا ہے؟ کیا کرتے رہو بھائی، کیا ملا تمہیں یہ سب کچھ کر کے، دین پر عمل کر کے کیا ملا؟ آخر میں نقصان ہی اٹھانا پڑا نا، یہ ہوا نا، وہ ہوا نا۔ یہ منفی سوچ ہے، یہ شیطانی سوچ ہے۔ اجتناب کیجئے میرے بھائیوں اس طرح کی سوچوں سے۔ ایک سے زائد احادیث کے بارے میں ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے یہ، جامع ترمذی میں ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان حسن الظن باللہ من حسن عبادت اللہ، کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ اللہ کی عبادت کو خوبصورت بنانے والے امور میں سے ہے۔ یہ ہماری عبادتوں کو مزین کرتی ہے یہ بات کہ ہم اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ وہ قصہ ابراہیم آپ لوگوں کے سامنے ہوگا، جب انہوں نے اپنی محبوبہ بیوی کو اور شیرخوار بچے کو چھوڑا تھا۔ بیوی نے کیا پوچھا تھا؟ ابراہیم کس کے آسرے پر چھوڑے جا رہے ہو، کس کے کہنے پر چھوڑے جا رہے ہو؟ کہا اللہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا اوپر کی طرف۔ ہماری ماں ہاجر علیہ السلام، اس کا جواب یقین کریں ایسا ایمان افروز اور یقین اور ایسا مثبت سوچ والا جواب ہے، کیا بتاؤں۔ فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اچھا یہ بات ہے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ مثبت سوچ کی اس سے بڑی مثال مجھے بتائیے کہ ایک خاتون اپنے چند ماہ کے بچے کے ساتھ ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں ہے، صرف سنگلاخ چٹانیں ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک شوہر جو سب سے بڑی حفاظت اور سیکیورٹی ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ کر جا رہا ہے، پھر بھی وہ کہتی ہے اچھا اگر اللہ نے حکم دیا پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے مثبت سوچ۔ اس کی کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں، حیات طیبہ سے بھی دی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے 3 سال پہلے کیا کرتے تھے؟ گڑ اور ستو لے کر اپنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ مثبت سوچ کیا ہے؟ اس ہماری ماں کی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، ہماری ماں زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن، ان چاروں بیٹیوں کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ماں تو تھی ہی تھی، باپ بھی بنی ہے۔ کبھی ایک لمحے کے لیے کسی بیٹی کے دل میں کوئی ایک منفی چیز نہیں آنی تھی کہ یہ تمہارا باپ جاتا کہاں ہے ہفتہ 15 دن کے لیے۔ 3 سال پہلے 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 3 سال پہل
یہ مثبت سوچ تھی۔ ضرورت ہے ہمیں اپنی خواتین کو، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی یہ بات سمجھانے کی۔ میں آپ کو صاف بتا سکتا ہوں، یہ صرف میری کہانی نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ جڑے ہر شخص کی کہانی ہے۔ جو لوگ یہاں ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں دیکھیے، معلوم کیجئے، تو معلوم ہوگا آپ کو کہ وہ کتنا ٹائم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو دیتے ہیں اور کتنا ٹائم باہر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ ہماری خواتین نہ ہوں تو یقین کریں ہم یہاں اتنے اطمینان سے، اتنے سکون انداز میں کھڑے ہو کر باتیں نہیں کر سکتے۔ ہماری ڈیوٹی صرف یہ نہیں ہوتی کہ جمعہ پڑھایا، کلاسیں لی نہیں، عصر کے بعد وہاں درس ہے، مغرب کے بعد وہاں درس ہے، عشاء کے بعد وہاں درس ہے، لمبے لمبے سفر بھی کرنے ہیں، مسجد چھوٹی بڑی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ حقیقتاً یہ سچ کہہ رہا ہوں میں، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں گے تو اچھا ہوگا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے مسند احمد میں، جس میں ہے کہ ان ظن بی خیرا فلہ، اگر وہ اچھا سوچتا ہے تو اس کا اجر بھی، اس کے ساتھ اچھا معاملہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا، وَإِن ظن شرا، اور اگر وہ برا سوچتا ہے تو فلہ، یہ بھی معاملہ وہی بھگتے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے پاس کیسا ہوتا ہوں؟ جیسے وہ مجھے سوچتا ہے، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ یہ جو دعا والا معاملہ ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ حسن ظن والا معاملہ ہے۔ میرے قابل احترام سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں جو شرعی احکام ہمیں دیے گئے، ہم ان سب کے بارے میں مثبت انداز میں سوچیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وانعمنا علی نعم ظاہر وباطنہ، افضل الصلاة وازکی السلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من اتبع الہدی الی یوم الدین، اما بعد۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ایک حدیث ہے کہ ایک شخص جو نوجوان جو فوت ہونے کے قریب تھا، اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کیف تجدک، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ ارجو اللہ و اخاف ذنوبی، کہ میں اللہ کے ساتھ امید بھی رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما لا يرجو وامنه مما يخاف، کہ اللہ اس مرحلے میں جو شخص اس کیفیت میں ہے، اللہ اس کو امن اور سلامتی بھی دیتا ہے اور ہر خوف سے اس کو نجات دلا دیتا ہے۔ اس طرح کی اگر احادیث دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ تو میں آخر میں آپ کو جو سوچوں کی جو ویکسینیشن ہے میں وہ بتا دوں آپ لوگوں کو، ہم اپنی سوچ کو کیسے شیطانی وساوس اور ایسے وساوس جو ہمیں دین سے دور کرتے ہیں ان سے بچ سکیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کیجئے میرے قابل احترام سامعین، یہ آخری جو دونوں صورتیں ہیں ان کو مسنون اوقات میں پڑھنا شروع کر دیجئے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں بندہ مومن اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ سورۃ الفلق میں باہر کا دشمن نقصان پہنچانے والا، اور سورۃ الناس میں اندر سے جو ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو باہر اور اندر دونوں دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت میں ہمیں بڑی زبردست اور بہترین پناہ مل گئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھا کریں اور سنا کریں۔ آپ اپنی سماعت کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کو سنا کریں، آپ کی سوچ خود بخود پاک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھے قرآ کی آواز میں اپنا معمول بنا لیجئے کہ قرآن مجید آپ سنا کریں گے اور قرآن مجید پڑھا کریں گے۔ نمبر 3 چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے، آپ دیکھیے سنن نسائی کا ایک باب ہے، شاید کتاب المعوذات یا کتاب التعوذ، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، اس باب میں امام نسائی رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام دعائیں جمع کر دی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف عوارض، مختلف کیفیات کے حوالے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، جیسا کہ قرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، ٹھیک ہے، ایسا علم جو فائدہ نہ دے اس کے بارے میں اللہ کی پناہ طلب کی،
تو اس طرح تقریباً کوئی 35 کے قریب چیزیں ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان منفی چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ تو اللہ کی پناہ طلب کرنے والا معاملہ جو ہے وہ مستقل جاری رکھیے۔ آپ یہاں کسی بھی شیخ سے پوچھ لیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے، ادروائز حصن المسلم میں یہ دعائیں ساری کی ساری موجود ہیں کم و بیش۔ تو معوذتین اور قرآن کی تلاوت سننا اور کرنا، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے والا معمول بنا لیجئے، صبح و شام کے اذکار میں اس کو معمول بنا لیجئے اپنا۔ یہ 4 چیزیں اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سوچیں ہیں وہ بہت حد تک شکوک اور شبہات سے پاک ہو سکتی ہیں۔ اور آخری چیز کہ میں اگین پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ایسے تمام لوگوں کو سننا چھوڑ دیجئے جو صرف منفی باتیں کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو سننا چھوڑ دیجئے۔ صرف ان لوگوں کو سنا کریں جو کتاب و سنت کی باتیں کرتے ہیں، مثبت باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، خیر کی طرف راغب کرنے کے لیے، صراط مستقیم پر کیسے چلا جا سکتا ہے وہ تقاضے بتاتے ہیں، وہ طریقے بتاتے ہیں، صرف ان لوگوں کو سنا کریں۔ ہمارے علماء نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ کن کن کتابوں کو پڑھنا چاہیے، کن کن لوگوں کو سننا چاہیے، باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی اس موضوع پر کہ جب آپ کسی کو سنتے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جانی چاہیے، آپ ان کو سنیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جو میں آج آپ کے سامنے اپنے اس خطبہ میں بیان کر چکا ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین۔ یہ ہمارے طالب علم ہیں معہد ثالث کے محمد زبیر بھٹی، ان کی نانی کی طبیعت خراب ہے، کل وضو کے بعد وہ گر گئی تھی۔ ہم اپنی اس ماں کے بارے میں بھی دعا کرتے ہیں اور جتنے بیمار ہیں ان سب کے بارے میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اور ایک دعا میں نے اپنے لیے بھی کروانی، کل میری اہلیہ کا آپریشن تھا تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اور اس طرح جتنے بھی ہیں بیمار سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو ان کے لیے خیر کا باعث بنا دے، اللہ ان کے لیے خیر کا باعث بنا دے، گناہوں کے درگزر کرنے کا سبب بنا دے، رفع الدرجات کا سبب بنا دے۔ اللہ جو اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ جو اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اللہ ان کے گناہوں سے درگزر فرما۔ وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ ہمارے وطن عزیز کو قائم و دائم رکھے، اور ہمارے حکمرانوں کے لیے خیر کی دعا کیجیے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو خیر کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں یہ مجلہ اسوہ حسنہ ہے، یہ اس میں بعض مضامین جو ہیں وہ بڑے بہترین ہیں ماشاءاللہ۔ میں ابھی بس سرسری سی نظر ڈال رہا تھا، کچھ تو حالات حاضرہ کے حوالے سے، جس طرح گریٹر اسرائیل کے حوالے سے بڑی زبردست اس میں معلومات دی ہیں ہمارے ایک ساتھی نے، کچھ علماء کے حوالے سے ہیں، اور کچھ ابتدائی مضامین جو ہیں وہ ہمارے وطن عزیز کے حوالے سے ہیں۔ دونوں گیٹس پر یہ مجلہ آپ کو مل جائے گا، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔